900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخیب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا، اور ان کا بادشاہ اخیب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فنیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فنیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی فنیشیا کی شہزادی ایزابل سے شادی کا خواہش مند بن گیا، اور ایزابل اس شرط پر اخیب کی دلہن بنی کہ اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروایا اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھا۔ ہر منہ پر ہیرے جوہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں معمور کر دیا۔ ملکہ ایزابل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور مہینے کی نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے، کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نذرانہ نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ نے ان لوگوں کی دی ہوئی ڈیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس کو ان کی طرف مابعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کا نام ایلیا نبی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس بن یاسین بن فحاس بن یعزاز بن ہارون۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیاس سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت الیاس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے: تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت الیاس اسرائیلی بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ حضرت الیاس کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں، علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہاب بن منبع اور حضرت کعب الحبار اور معرف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع کچھ اس طرح لکھتے ہیں: ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کا وار کرنے کا ارادہ کیا
اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا۔ بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس بے انتہا اذیتیں دی گئی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے افتراضاً غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس نے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کو کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال بسے التجائے کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس نے قربانی پیش کی جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ یہودا چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کر آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے جہاں بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت الیاس نے اخیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ کے کچھ ہی عرصے بعد ببلک و مہلک بیماریوں نے گھیر لیا جس سے بادشاہ اخیب کی بہت فوجی مر گئے اور اس کے فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخیب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ دوستو، یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آیا حضرت الیاس زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کی مختلف رائے ہے، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ حضرت الیاس زندہ ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ایک آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے بہت سی روایات نقل کی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ لیکن البادیہ والناہیہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، ان روایات کی صحت بعید ہے اور حضرت الیاس کا مزار مبارک لبنان کے شہر بالبک میں ہے۔ بہرحال حضرت الیاس کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے تمام بہنوں کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما دے تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کی طرف گامزن ہو، ہم سب برائیوں سے دور رہیں اور نیک اعمال کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرما دے،
اور اس ویڈیو کے تمام دیکھنے والوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔